بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آداب. اثر ٹائمز میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غم کے بارے میں ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں اپنے دونوں مہمانوں سے تبادلہ خیال کیا. ہمارا چینل ایک اسلامک چینل بھی ہے اور ہم یہاں سے اسلام کی وہ جو ہیومن ویلیوز ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور غم کے کنسیپٹ کو بھی ہم انشاءاللہ اسلام نے جو غم کے کنسیپٹ کو بیان کیا ہے وہ بھی اپنے آگے کے ایپیسوڈز میں بیان کرتے رہیں گے. تو آئیے سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے دو مہمان ہیں، جناب انوار عباس صاحب، جناب بابر ندیم صاحب. آپ دونوں کا ہمارے اس پروگرام فطرت اور غم میں خیر مقدم ہے. جناب انوار عباس صاحب، جو پچھلے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں سے بات چیت ہوئی تھی اس میں آپ نے غم کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھا تھا. تو چونکہ غم کے الگ الگ اثرات ہوتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ جب غم پر بات ہو رہی ہے تو اس پر بھی کچھ نہ کچھ آپ روشنی ڈالنے کی زحمت گوارا کریں. جی، غم کے الگ الگ چیپٹرز ہیں، جس کو کہیں ہم شعبے ہیں، اور غم براہ راست جڑا ہوا ہے محبت سے. آپ غم کو محبت سے الگ نہیں کر سکتے. اب ظاہر سی بات ہے کہ محبت کس بنیاد پر ایک انسان سے انسانوں کو ہو سکتی ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ایک تو اس کا ذاتی تعلق ہے، اس کا کوئی رشتہ ہو، کوئی مراسم ہو. یہ محبت کا ایک ذاتی دائرہ ہے، جیسے باپ بیٹے کی، ماں جیسے بہن باپ کی، بیٹے، دوست، ماں بھائی، ماں بیٹے اس کی، کے بھائی بہت بہن سارے کی. پہلو ہیں. جی. دوسری صورت یہ ہے محبت کی کہ کسی شخص میں بڑی صلاحیتیں ہوں اور وہ کسی کو فائدہ پہنچانے لائق ہو. بہت اچھی بات. تو وہ صلاحیتوں کے بنا پر بھی محبت ہوتی ہے. اور تیسری صورت محبت کی یہ ہے کہ جو ایثار اور قربانیوں سے پیدا ہوتی ہے. بہت اچھی بات چیت. واہ. اور اس طرح سے مختلف محبتیں ہیں تو مختلف طرح کے غم بھی ہیں. یہ اسی بنیاد پہ اس کو جب آپ پلٹ کر کے دیکھیں گے دوسرے رخ سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ غم ذاتی بنیاد پر ہوتا ہے. ذاتی بنیاد پر ہونے والے غم کا ایک دائرہ ہے. وہ کچھ دنوں پر دھیرے دھیرے کر کے کم ہوتا ہے یا کچھ دنوں پر ابھرتا رہتا ہے. مثال کے طور پر، مثال کے طور پر ایک کسی کا رشتہ دار بچہ کچھ ہو، وہ گزر جائے، تو اس کے گزر جانے کے بعد اس کا غم روز بروز حالات کے تحت، مصروفیات کے تحت دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا جائے گا اور وقت وقت پر یاد آئے گا. بہت اچھی بات ہے. دوسری صورت جو صلاحیت کے بنا پر ہے کہ صلاحیت کا تعلق جو ہوتا ہے خلق کے کچھ نہ کچھ فائدے اور فیض سے ہوتا ہے. جی. تو جب فیض و فائدے کی کمی محسوس ہوگی تب وہ چیزیں یاد آئیں گی، وہ شخص یاد آئے گا. اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے جو بہت آفاقی ہوتی ہے، جو ان دونوں پیشتر کی خوبیوں کو سمیٹے ہوتی ہے. یعنی وہ قربانی اور ایثار کی منزل. جب قربانی اور ایثار کا دائرہ وسیع تر ہو جاتا ہے، بہت واسٹ ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں انسانیت اور دنیا سما جاتی ہے. جی. اسی سے ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ عالمی شخصیتیں ہیں. پھر اس سے اوپر جا کر کے ہم کہتے ہیں یہ آفاقی شخصیتیں ہیں. جی. تو ان کو ہم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، ان کو میں نے کتابوں میں پڑھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں تکلیف، ہم نے سنا کہ اتنا ایسا آدمی، تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ رشتہ خونی نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے. رشتہ صرف جو ہے اس احساس کا ہے، اس انسانی تقاضے کا ہے جو قربانی، صلاحیت، ایثار اور شخصیت کو محبوب رکھنے والی ہوتی ہے. تو یہ محبت جو پیدا ہوتی ہے قربانیوں کے حوالے سے، یہ بڑی آفاقی ہوتی ہے. اس کے مختلف پہلو آپ دیکھتے جائیں گے تو مثلاً کہ ملکی سطحوں پہ آج بھی رواج ہے صاحب
کہ اگر کوئی غم ملک پر واقع ہوا تو لوگ ملک کا جھنڈا جھکا دیا جاتا ہے. بہت اچھی بات، ملک کو بچانے کے لیے اس نے قربانی دی ہے. اس کو جھنڈا جھکا. ملک کا جو روز مرہ کا ساز ہوتا ہے وہ بھی بدل دیا جاتا ہے. وہ ساز جو چہک ہوتی ہے اس میں وہ سوگیانہ ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس طرح سے یہ محبت کے کلاسیفیکیشنز ہیں جو انسانی زندگی کو دور بدور متاثر کرتے تھے. جی بہت اچھی بات انوار عباس صاحب نے بتائی کہ دیکھیے غم کا بھی ایک الگ الگ اسٹیٹس ہے، ایک الگ الگ اسٹینڈرڈ ہے. ایک تو ہے نیچرل ڈیتھ، وہ ہوئی، کوئی ہمارا اپنا عزیز چلا گیا، ہمیں تکلیف ہوئی. وہی اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی جوان کا تو اس کی تکلیف کے، اور کوئی ہمارا بہت ہی خاص دوست ہے اس کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی سانحہ ہوا تو کچھ ہوا. اور یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک کو بچانے کے لیے جن لوگوں نے جان دی تو ہم ہر سال جو ہے ان کو یاد رکھتے ہیں، جن کی وجہ سے ملک بچا، جن کی قربانیوں سے ملک بچایا گیا. اور ہم 15 اگست اور 26 جنوری کو ان کو ایک طرح سے بھاؤ بھینی شردھانجلی بھی ارپت کرتے ہیں. تیسرا وہ غم ہے کہ کچھ اصول ہوتے ہیں کہ جو انسان کو زندگی گزارنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، اس کو بچانے کے لیے، انسانیت کے اصولوں کو بچانے کے لیے، فنڈامنٹلز کو بچانے کے لیے بھی جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جب ہم ان کا ذکر کتابوں میں پڑھتے ہیں یا کہیں ان کی لائف ہسٹری سنتے ہیں تو ہمارے اوپر جو ہے ایک غم کا تاثر پیدا ہوتا ہے اور ہم ان کو بھی برابر یاد رکھتے ہیں. تو آئیے میں اسی سلسلے میں چاہوں گا کہ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں بابر ندیم صاحب، میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی اور روشنی ڈالیے تاکہ پھر آگے ہم اپنی اس بات کو آگے لے چلیں. دیکھیے، جہاں تک میں محسوس کرتا ہوں کہ جس طرح انسانی نفسیات میں جس طرح خوشی کے کیٹیگریز ہوتی ہیں اسی طرح غم کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. بہت اچھی بات. ہر غم ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، ہر خوشی بھی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر میری کوئی بہت پسندیدہ کتاب ہو اور وہ کھو جائے، اور جب میں اس کی تلاش میں سرگردہ رہتا ہوں تو میرے قلب کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ایک طرح سے وہ اس کے کھو جانے سے اور اس کے نہ ملنے سے جو ایک اضطراب ہوتا ہے، ایک بے چینی ہوتی ہے، اس کو آپ غم کے زمرے میں لا سکتے ہیں کہ میں تلاش کر رہا ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن وہ کتاب نہیں مل رہی ہے. لیکن اسی کتاب کے مقابلے میں اگر کوئی ہمارا پسندیدہ عالم ہم سے بچھڑ جائے، کوئی بہت ہمارا کوئی پسندیدہ اسکالر جو ہے وہ ہمارے درمیان سے چلا جائے، تو کتاب کی جستجو کا جو مرحلہ ہے وہ اتنا شدید نہیں ہوگا جتنا اس عالم کے بچھڑ جانے کی منزل میں ہمارے قلب میں بے چینی ہوتی ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، خلش ہوتی ہے، ایک جستجو ہوتی ہے کہ اب وہ کہاں ملے گا ہم کو. اور یہ نہ ملنے کا جو قلق ہوتا ہے، یہ جب ہمارے اندر اثرات مرتب کرتا ہے تو اسی کا نام غم ہے. کیا بات ہے. اسی چیز کا نام غم ہے. اگر عالم ہوگا تو کتاب لکھ دے گا دوسری. کتاب لکھ دے گا دوسری. بہت اچھی بات ہے. کتاب کھو گئی تو اس کی یہ ہوگا کہ بھئی کتاب دوسری آ جائے گی. لکھ دے گا وہ. ہاں، تو اس طرح سے جس طرح خوشی کے مدارج ہیں، خوشی کی کیٹیگریز ہیں، اسی طرح غم کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. اب اس کو آپ سلسلے کو بڑھاتے چلے جائیے، جتنا آپ آگے جائیے گا اتنا غم کا جو بہت اچھے تجزیہ ہوتا چلا جائے گا. بہت اچھے رخ کے اوپر آپ بات لے آئے. تجزیہ ہوتا چلا جائے گا. بہت اچھے رخ کے اوپر آپ بات لے آئے. جی بابر ندیم صاحب، چونکہ اسی سے میں ایک سوال پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑے عالم جن کو ہم لوگ حضرت علی کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے کہا کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. جی ٹھیک ہے، جو مجھ سے پوچھنا ہو پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. تو یقیناً آج جو لوگ چاند کے بارے میں، ستارے کے بارے میں، زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے، اور اگر ان کو یہ پتا ہو کہ ایک ایسی پرسنالٹی تھی جو آج سے 1400 سال پہلے تھی، وہ کہتی تھی کہ جو پوچھنا ہے مجھے پوچھ لو، تو یقیناً وہ جو اس کی تلاش میں ہے
وہ کہے گا کاش اگر آج وہ زندہ ہوتے ہاں تو ہم ان سے پوچھ سکتے جو ہم پوچھنا چاہتے تھے. ہم نے اتنی بڑی پرسنالٹی کو کھو دیا. تو یقیناً یہ غم، یعنی علم لینے والا کوئی بھی ہو، اس کا مذہب کوئی بھی نہیں ہو، کیونکہ چیلنج وہاں پہ کہا تھا جو پوچھنا چاہے ہو پوچھ لو، جس کو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. تو اس طرح کی جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کو بھی یاد کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم پرسنالٹیز کو یاد کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا کچھ اور آپ کہنا چاہیں اس سلسلے میں. اسی سے آپ دیکھ لیجئے کہ مثلا ہمارا پڑوسی مر جائے تو اس کے مرنے سے غم کے وہ اثرات نہیں ہوتے جو میرے کسی عزیز کے مر جانے سے ہوتے ہیں، ہے نا، میرے کسی ہمدرد کے مر جانے سے ہوتے ہیں. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ غم انسانی زندگی کا ایک انتہائی ناگزیر حصہ ہے. اور اگر انسان غم سے پیچھا چھڑانا چاہے تو غم اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. کیا بات، یہ طے ہے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خلش انسان کے اندر موجود ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسا احساس انسان کے اندر موجود ہوگا کہ جو اس کو ستاتا رہے گا، اور اسی ستانے کی کیفیت کا نام غم ہے، اسی پریشانی کا نام غم ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں کوئی بہت بڑا عالم گزر جاتا ہے یا کوئی بہت بڑا لیڈر گزر جاتا ہے کہ جس کی شخصیت اور جس کا کام آفاقی پیمانے پر ہوتا ہے، بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، تو وہاں آپ دیکھیے کہ وہ اس کی کوئی محدودیت نہیں ہوتی. صحیح ہے نا. پوری دنیا مل کر اس کے اڑ جانے کا یا اس کے چلے جانے کا غم مناتے ہیں، بارڈرز کی قید نہیں ہوتی مناتے ہیں. اس میں ایک چیز عرض کروں، انوار عباس آپ تو شاعر ہیں، انہی کی زبان میں میں عرض کروں کہ مثال کے طور پر ہمارا ایک جوان ہے، سپاہی ہے، جو مادر وطن کی حفاظت میں شہید ہو گیا. تو اب ظاہر ہے کہ اس کی موت بہت اہم ہے، اس کی شہادت بہت اہم ہے. تو اب اسی پیمانے پر ملک میں غم منایا جاتا ہے. مطلب اس سے خونی رشتہ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، خاندانی رشتہ نہیں ہے، لیکن ایک ذات کا رشتہ نہیں، ایک بنیاد مادر وطن کا رشتہ ہے. ہمارے ملک کو بچانے والا مادر وطن کا رشتہ سپاہی ہے، مٹی کا مادر وطن کا، وہ مادر وطن کا بیٹا ہے ایک طرح سے. بہت اچھی بات. تو اپنی ماں کی حفاظت کے لیے جب وہ جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، تو آپ جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات آئی تھی کہ ہم شمع روشن کرتے ہیں. جی ہے نا. تو اور میں نے خود یہ بات کہی تھی کہ ایک طرف جہاں وہ مظلوم سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، وہیں ظالم کے خلاف احتجاج کی فضا بنتی ہے. تو اب آپ دیکھیے جیسے شمع روشن کی گئی تو اب وہ شمع کے دو پہلو ہو گئے. ایک تو وہ اس کا پگھلتا ہوا موم ہے، اور ایک اس کی لو کی تمازت ہے. اچھا، دونوں میں ایک میسج ہے. کیا بات ہے؟ دونوں میں میسج یہ کہ جو موم پگھل رہا ہے وہ مظلوم سے ہمدردی کا استعارہ بن گیا. کیا بات ہے. اور جو لو تمازت دے رہی ہے وہ ظالم سے احتجاج کی زبان بن جاتی ہے. کیا بات ہے. ایک کینڈل ہاتھ میں ہے، کینڈل مارچ کر رہے ہیں، بظاہر اس میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، ایک کینڈل دو میسج، بظاہر اس میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن بباطن یہ میسج ہے اس کے اندر کہ قربانی اتنی عظیم ہے کہ اگر ہم ایک موم بتی بھی جلاتے ہیں، ایک شمع بھی روشن کرتے ہیں، تو وہ شمع ہمارے قلب کے اندر جو کیفیت ہے اس کی شہادت پر، جو ہمارے تاثرات ہیں اس کی شہادت پر، وہ تاثرات اس شمع سے ظاہر ہو جاتے ہیں. تو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، جی، مظلوم کی یاد کو منانا، ٹھیک ہے، اور مظلوم کے ساتھ اپنے کو شامل ہو کر ظالم کے خلاف احتجاج کرنا، بالکل، یہ بھی غم کے ایک طریقے ہیں. لیکن ناظرین، میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو غم سے بڑی تکلیف ہے، وہ نہیں چاہتے کہ غم نہ منایا جائے، اور ایسی باتیں کرتے، بھائی کب تک غم مناتے رہیں گے، کتنے دن تک غم مناتے رہیں گے، اور وہ اس طرح کی بات بھی کرتے 3 دن سے زیادہ غم نہیں منانا چاہیے. تو چونکہ ہمارا یہ چینل جو ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہاں سے ایک اسلام کا جو ریئل میسج بھی دیا جاتا ہے. تو میں جناب انوار عباس صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو غم کا جو کنسیپٹ بتایا جاتا ہے 3 دن اور 6 دن، تو یہ کیا ہے؟ ذرا سا اس کو بھی واضح کرنے کی زحمت گوارا کریں. جناب عیسیٰ کو گزرے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا. جی. اب
آپ دیکھیں تو، لیکن وہ ان کا مارننگ سیشن جو ہے وہ ہر سال آتا ہے، ہر سال منایا جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے. وہ اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح کی شکل میں ڈرامٹائز بھی کرتے ہیں، پلے بھی کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے یہ دکھانے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق مظلوم سے ہے. کیا بات ہے. ہمارا تعلق ظالم سے نہیں ہے، ہمارا تعلق مظلوم سے ہے، ہمارا تعلق ایک ریفارمر سے ہے، ہمارا تعلق ایک ہیومنسٹ سے ہے. تو یہ چیزیں آپ دیکھیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ خالی کہیں غم کا تصور مذہبوں میں ہے، انسانیت کے دائرے میں یہ ہے. اب اسی کو ذرا سا آ کر کے دیکھیں تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ غم کے کتنے دن منائے جائیں. ارے غم کا اتنے ہی دن ہوں گے جتنا آپ حساس ہوں گے اور جس قدر آپ کیا بات ہے، جیسی پرسنالٹی ہوگی ایسی پرسنالٹی ہوگی، جیسا اتنا ہی دائرہ اس کے غم کا وسیع ہوگا. اب آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لائیں، جناب ابی طالب کی اور ام المومنین جناب خدیجہ کی وفات واقع ہوئی. بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد حضور سرور کائنات رسول اللہ نے اس پورے سال کو غم کا سال ڈکلیئر کر دیا. بہت اچھی بات آپ نے کہی، عام الحزن. تو یہ جو بتا رہا ہے کہ آپ ایک دو دن کی بات کر رہے ہیں، سال کا سال غم کا ہو سکتا ہے اگر شخصیت ویسی ہو. تو اب جناب خدیجہ کی قربانیوں کی طرف جائیے. کیپٹلسٹ کی حیثیت سے یا ایک سرمایہ دار، ایک ٹریڈ وومن کی حیثیت سے ان کو دیکھا جا رہا ہے. اچھا، یہ ٹریڈر اور کیپٹلسٹ کی کیفیت کیا ہے؟ یہ جتنا خیر کرتے ہیں اس خیر کا معیار یہ ہے کہ اپنے کو محفوظ کر کے خیر کرتے ہیں. چیریٹی اپنی انڈسٹری کو اجاڑ کے کبھی نہیں کریں گے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. مگر جناب خدیجہ کا کیریکٹر جو ہے وہ خلق خدا کی بھوک کا جب حوالہ دیا گیا اور ان کی پریشانیوں کا حوالہ دیا گیا تو انہوں نے اپنی ساری دولت نکال کے رکھ دی، بانٹ دیا جائے. فکر نہیں کی انہوں نے کوئی کہ مستقبل میں کیا ہوگا. اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہاں پر سروسز کی بات ہے، خیر پہنچانے کی بات ہے، ویلفیئر کی بات ہے، انسانیت پہ خرچ کرنے کی بات ہے. خرچ ہو، سب دے دیا. اسی طرح سے جناب ابی طالب کو آپ دیکھیے کس طرح سے انہوں نے محافظت کی رسول اللہ کی، اور کس طرح سے کفالت کی، ان کی پرورش کی کہ اس کو قرآن نے درج کرنا ضروری سمجھا. کیا بات ہے، واہ واہ. اس کو ڈاکیومنٹ کر دیا. تو ایسی شخصیتیں جب ابھر جاتی ہیں دنیا سے اور صفتوں اور نصرتوں کا اتنا بڑا خلا پیدا ہوتا ہے، تو اس کے لیے سال تو ایک زمانے کے ختم ہونے کا نام ہے. تو زمانے کے ختم ہونے کی مدت تک اس کو قائم کر دیا گیا کہ سال کا سال غم مناؤ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی. یہ ایک سال کا دائرہ کر کے رسول نے یہ گویا بتا دیا کہ غم جتنا بڑا ہوگا اتنا محیط ہوگا. اور جو غم عہد آفری ہوگا اس کا تو ہر قیامت تک اس کا دائرہ ہے اور اس کا اعلان. اسے محدود نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ کی سروسز کیسی ہیں، آپ کی ایثار کیا ہے، آپ سیکریفائز آپ کا کیا ہے، آپ کی قربانیاں کیا ہیں، آپ نے انسانیت کے لیے کیا کام کیا ہے، آپ نے خلق کے لیے کیا کام کیا ہے. یہ چیزیں ملا کر کے آپ کو محبوب کرتی ہیں اور محبوب آفاقی کرتی ہیں. جی شکریہ. جی دیکھیے، بہت اچھے رخ کے اوپر ہماری بات آ گئی. ہمارا رول ماڈل جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونۂ عمل ہے. ناظرین، ہم نے اپنے ویورز تک یہ بتایا کہ جو لوگ 3 دن اور 4 دن کی بات کر رہے ہیں، نبی کی سیرت دیکھیں. نبی نے 1 سال غم منایا. جیسا کہ بقول ابی انوار عباس صاحب نے کہا کہ جیسی پرسنالٹی ہوتی ہے بھائی، نبی تمام کوئی ایسی کوالٹی نہیں ہے جو نبی کے اندر نہ پائی جائے، وہ بھی عالمین کے رسول کے اندر پائی جائے. ظاہر سی بات چیت ہے کہ
کہ اس کے باوجود بھی رسول اللہ جیسی عظیم ہستی کے مشن کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا کہ جس سال جناب ابو طالب کا اور جناب خدیجہ کا وصال ہوا اس پورے سال کو عام الحزن منایا۔ اب وہ لوگ جو بات کرتے ہیں قرآن سامنے رکھیں، سیرت رسول سامنے رکھیں اور یہ دیکھیں کہ پرسنالٹی کیسی ہے جناب خدیجہ کی اور جناب ابو طالب کی۔ انسان کی زندگی میں دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایثار اور ایک ہے ہمدردی، اور ان دو صفتوں کی بنیاد پر انسان کے لیے دوسرے انسانوں کے دلوں میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جناب ابو طالب شیب میں گئے، جس کو شیب ابی طالب کہا گیا، جناب خدیجہ وہاں گئیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے پس منظر میں کیا ہے، اس کے پس منظر میں ہے توحید کا پیغام اور اللہ کے بھیجے ہوئے اس نبی کی حفاظت اور اس کے ذریعے سے لایا گیا پیغام پہنچانا، اس کی تشریح کرنا، اس کو پہنچانا۔ اس راہ میں کتنی رکاوٹیں آئیں اور خود پیغمبر کی زندگی کو کتنے خطرات لاحق ہوئے، کتنے خطرات مختلف شعبہ زندگی میں آپ دیکھیے گا کتنے خطرات لاحق ہوئے۔ ان خطرات سے جناب ابو طالب نے بھی اپنے بھتیجے کی یعنی اللہ کے نبی کی حفاظت کی، اور خود زوجہ کی حیثیت سے جناب خدیجہ نے، جیسا کہ انوار عباس صاحب نے کہا، کہ اپنی پوری دولت اور اپنی پوری انڈسٹری کو اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا انہوں نے، کہ حالانکہ ان کے پاس اپنی بیٹی تھی، ہر ماں اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہ کچھ سرمایہ بچا کے رکھتی ہے کہ میری بیٹی ہے، اور جس دن سے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اس دن سے ماں کی جستجو ہوتی ہے کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھے۔ اور پھر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جیسی بیٹی، اور جب اتنے خطرے ہوں، اتنے خطرات ہوں، تو انہوں نے آپ دیکھیے کہ توحید کا پیغام اور اس اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہوئے نبی کی حفاظت اور اس کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جب انہوں نے اتنا ایثار کیا تو اب اس ایثار کا دائرہ اتنا بڑھ گیا کہ جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا، انوار عباس صاحب نے کہا کہ پھر وہ ایک لامحدود کیفیت میں آ گیا، اس کی اب آپ حد معین نہیں۔ یہ تو سرکار دو عالم نے ایک بات کہی کہ ان دونوں کے اڑ جانے سے یہ سال جو تھا عام الحزن ہو گیا، لیکن عام الحزن کا مطلب یہ نہیں کہ اسی سال میں یہ غم ختم ہو گیا، بلکہ وہ سال در سال یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور جب تک انسانی نفسیات میں ایثار اور ہمدردی کے جذبے باقی رہیں گے، ان کی یاد کے ساتھ ساتھ ان کے گزر جانے کا وہ غم جو پیغمبر کے قلب پر مرتب ہوا تھا وہ ان کے کلمہ پڑھنے والوں کے بھی قلب پر مرتب ہونا ناگزیر ہے۔ اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ کہے کہ صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر اس کو اپنے اسلام اور اپنے ایمان کا ایک مرتبہ جائزہ لینا چاہیے اور اثر نو اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ اس کا لگاؤ اور اس کا رشتہ اس کے نبی سے کیسا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ ناظرین دیکھیے بات کیا ہے کہ ہم کو ہمارے رول ماڈل کون ہے؟ ہمارے رول ماڈل ہمارے رسول ہیں۔ ہمیں لوگوں کی باتوں کو چھوڑ کر کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، نبی نے کیا کیا۔ نبی کی سیرت یہ ہے کہ ان کے مشن میں جس نے جتنی زیادہ قربانی دی اس کو اتنا زیادہ یاد کیا جائے، اور نبی نے اس پورے سال کو عام الحزن منا کر بتا دیا، اور یقیناً کیوں نہ منائیں۔ لوگ نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے، حضرت ابو طالب رات بھر ان کی سیکورٹی کرتے تھے، کبھی ان کے بستر کے اوپر اپنے بیٹے کو لٹا دیتے تھے کہ میرا بیٹا یہ والا قتل ہو جائے لیکن محمد صاحب بچ جائے۔ تو جنہوں نے اپنی اولاد کو یعنی کیا نام ہے نبی کے لیے قربان کرنے کا جذبہ، خود نہیں بلکہ اولاد کو بھی قربان کرنے کا جو جذبہ سامنے رکھا، ظاہر سی بات چیت ہے ایسا شخص جس کی وجہ سے مکمل نبی کی حفاظت ہو رہی تھی اب اس دنیا سے جائے، یا وہ زوجہ جس کے پاس بے پناہ پیسہ تھا نبی کے مشن پر سب کچھ لگا دے اور خود پتے چبا کر زندگی گزارے، اور دونوں 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کرنے کے بعد وہ ہجرت کر جائیں شیب ابی طالب کی طرف۔ ناظرین یہاں ایک بات کہہ دیں، لوگ دھوکہ دیتے ہیں
اسلام کی پہلی ہجرت شیبہ ابی طالب ہے، مدینے کی طرف ہجرت جو ہے وہ تو فائنل ہجرت ہے، اور اس ہجرت میں جتنی تکلیف ہے شیبہ ابی طالب کی اتنی تکلیفیں کہیں نہیں ہیں۔ ہر رات خطرہ تھا 3 سال تک کہ کب نبی قتل کر دیے جائیں گے، اور ہر رات یہ فرض ہوتا تھا کہ نبی بچ جائیں، میرا بیٹا کٹ جائے۔ اور اس طرح سے جناب ابو طالب نے اور جناب خدیجہ نے وہاں کے اوپر پوری زندگی گزاری، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اتنے کمزور ہو گئے کہ جب یہ سوشل بائیکاٹ، وہ بھی ایک میریکل کے ذریعے جیسا کیا ہے کہ معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا، تو اس کا پورا ایک معاملہ ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ لوگ آئے ہیں تو اتنے کمزور ہو گئے تھے وہاں سے نکلنے کے بعد کہ اسی سال ان دونوں کا وصال ہو گیا، اور یہی وجہ کہ اس کے بعد پیغمبر مکے میں رک نہیں پائے، پھر اسی سال پیغمبر کو 70 تلواریں جو ہیں قتل کرنے کے لیے ان کے گھر تک پہنچ گئیں، جن کی ہمت نہیں تھی حضرت ابو طالب کے رہتے ہوئے، وہ گھر تک پہنچ گئیں، اور آپ کو ہجرت کرنا پڑا۔ وہ فائنل ہجرت ہے۔ پہلی ہجرت جو شیبہ ابی طالب کی طرف ہے اس کی تکلیف، دوسری ہجرت جو طائف کی طرف ہے اس کی تکلیف، تیسری ہجرت جو حبشہ کی طرف ہے اس کی تکلیف، لیکن چوتھی ہجرت میں اتنی تکلیف نہیں ہوئی۔ فائنل ہجرت میں سب سے زیادہ تکلیف جو ہوئی ہے وہ شیبہ ابی طالب کی طرف ہوئی ہے، اور اس تک ہجرت سے جب واپس آئے ہیں تو پھر اس سال کا نام عام الحزن رکھا ہے۔ میں چاہوں گا انوار عباس صاحب تھوڑی سی اور روشنی ڈالیے اس غم کے سلسلے میں، کہ جو لوگ 3 دن کی بات کرتے ہیں وہ پیغمبر کی سیرت دیکھیں جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، کہ 1 سال تک، جیسا آپ نے کہا کہ پرسنالٹی جتنی بڑی ہوتی ہے غم اتنا بڑا ہوتا ہے، اور خوشی منائی بھی نہیں گئی۔ خوشی نہیں۔ جب پیغمبر نے اعلان کیا کہ یہ عام الحزن ہے تو پھر وہ اس سال میں خوشیاں منائی بھی نہیں گئیں، خوشیاں منائی بھی نہیں گئیں، کیونکہ پیغمبر کے اس جذبے کا احترام کرنا تھا جو جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کے لیے تھا۔ امپورٹنس آف غم جو ہے، میں چاہوں گا تھوڑی سی اور کچھ بات ہو جائے۔ ایک زاویہ یہ جان لیں کہ حضور کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ محبوب خدا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسا محبوب ہے جو جناب خدیجہ اور جناب ابی طالب کو بہت محبوب رکھتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے نا؟ اور تمام مسلمانوں کو حضور سرور کائنات بے انتہا محبوب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو پھر اس میں بھی کوئی وقفہ نہ رہنا چاہیے کہ رسول نے کس کا غم منایا۔ اصل میں غم جو ہے، غم و عزا سیرت رسول کا ایک بہت نمایاں حصہ ہے۔ کیا بات ہے، سیرت رسول کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے۔ نمایاں، جو جس قدر رسول سے محبت کرتا ہوگا وہ اس قدر ان لوگوں سے محبت کرے گا جو رسول سے محبت کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا۔ یہی ایک اتنی سی بات میں کہہ سکتا ہوں۔ میں چاہوں گا لاسٹ کمنٹ آپ کریں اس پر۔ سرکار دو عالم کی پوری سیرت آپ دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے تمام انسانوں کے دلوں میں اپنے ایثار، اپنی ہمدردی، اپنے اخلاق، خاص طور سے جو احساسات مرتب ہوئے ہیں لوگوں کے دلوں پر، وہ سرکار کا اخلاق تھا۔ اور وہ واقعہ جو اکثر پڑھا جاتا ہے مجلسوں میں یا تقریروں میں کہ صاحب وہ ایک یہودی عورت تھی اور وہ کوڑا پھینکتی تھی اور وہ کانٹے بچھاتی تھی، لیکن جب وہ آپ اس کی عیادت کو پہنچے تو اس کی آنکھیں شرابور ہو گئیں ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر۔ تو جب ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس کی آنکھیں شرابور ہو گئیں تو جب اس نے سرکار دو عالم کے وصال کی خبر سنی ہوگی تو اس کے قلب کی کیفیت کیا ہوگی یا اس کے قلب کا عالم کیا؟ یہ ایک بالکل فطری چیز ہے، اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے، یہ انسانی طرز عمل ہوتا ہے جو غم کی کیفیت یا خوشی کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ بہت اچھی بات۔ دیکھیے، غم اور فطرت کے پروگرام کا وقت ناظرین اب ختم ہو رہا ہے۔ میسج ہمارے دونوں مہمانوں نے بہت ہی خوبصورت دیا کہ جیسی پرسنالٹی ہوگی ویسا اس کا غم کیا جائے گا، اور جو لوگ نبی کی سیرت کو نمونہ عمل بنانا چاہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی نے کن پرسنالٹیز کا اتنا احترام کیا
کہ جب ان کا وصال ہوا تو ان کا غم منایا، 1 سال غم منایا۔ ان پرسنالٹیز کو پڑھیں، ان کے بارے میں جانیں، انہوں نے کیا 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 ہے اس کو سمجھیں، اور جس طرح سے نبی نے غم منایا ہے آپ بھی کم سے کم جب جناب ابو طالب کی وفات ہو، جب جناب خدیجہ کی وفات ہو، تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی غم منا کر اپنے آپ کو سیرت رسول پر چلنے والا ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، اب آپ ہمیں اور ہمارے مہمانوں کو اجازت دیجیے۔ امید کرتے ہیں آپ ہمارے پروگرام کو دیکھیں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔